کے باغیوں سے آگے بڑھ کر ارسطو کی منطقی معقولیت کو چیلنج کیا۔ تو ایک تو عیسائیت کے اندر سے تنقید شروع کی، اور دوسرا جو ہے جو دوسری یونانی علمیت کے مقابلے میں سائنسی علمیت جو فروغ پا رہی تھی، اس نے بھی ارسطو کی منطق اور فلسفے کو چیلنج کیا۔ اور ارسطو کی منطق اور فلسفے کو چاہے انہوں نے عیسائیت کو کمزور کرنے کے لیے چیلنج کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے شروع کے سائنسدان وہ عیسائی تھے، ان کا مقصد جو ہے عیسائیت کو کمزور کرنا نہیں تھا، لیکن چونکہ اور یہ اہم ہے، لیکن چونکہ اکوانس کے بعد سے عیسائیت کی عقلی توجیہ جو ہے ارسطو کی منطق اور فلسفے کی بنیاد پہ کی جانے لگی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ارسطو کے فلسفے اور منطق پر تنقید جو ہے وہ عیسائیت کی کمزوری پر منتج ہونے لگی، سمجھے نا؟ یہ بات، اور یہ بات ابھی آئے گی، اور یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے، اس پہ بات ہوتی رہے گی، ان چیزوں کو بار بار کریں گے، کیونکہ یہ اچھا نئی بات ہے، ہمارے بالکل مختلف بات ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے اس سے اس کو بات سمجھنا جو اتنا آسان نہیں ہے یعنی ہم بھی پچھلے 20 سال سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو سائنسی علمیت کا جب کسی بھی بنیاد پہ جو ہے وہ فروغ ہونے لگا، جو بھی ہو وہ علمیت ہے، ہم اس کو علمیت نہیں سمجھتے، تو یہ اس کے جو اولین فروغ کرنے والے تھے وہ یعنی وہ عیسائی معاشرے میں فروغ ہو رہی تھی۔ تو وہ جو پہلے سائنسدان تھے، یعنی نیوٹن کو لے لیں، گیلیلی کو لے لیں، کیپلر کو لے لیں، کوپرنیکس کو لے لیں، یہ سب عیسائی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، نیوٹن جو ہے اتنا بڑا بائبل کا عالم تھا کہ جو لاک تھا فلسفی، پروٹیسٹنٹ عیسائی فلسفی، وہ بہت بڑا، یعنی لبرلزم کا بانی ہے یہ بنیادی طور پر، اور یعنی جدیدیت کا سب سے بڑا سیاسی فلسفی ہے۔ اس کو جب بائبل کے بارے میں کوئی اس کی تشریح پر رائے لینی ہوتی تھی تو وہ نیوٹن سے لیتا تھا تو اتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ نیوٹن مفسر تھا بائبل کا، اور نیوٹن نے جو ہے اپنی زندگی کا جتنا وقت جو ہے سائنس پر، فزکس اور کیمسٹری پہ، فزکس پہ صرف کیا، اتنا اس سے زیادہ وقت جو ہے اپنے بائبل کے مطالعے پہ صرف کیا۔ اور وہ گو کہ وہ مطلب یہ پروٹیسٹنٹ تھا، لیکن موحد بھی تھا، وہ تثلیث کو نہیں مانتا تھا، اس کو یونیٹیرین کہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتا تو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جن لوگ جو سائنس کے بانی تھے وہ سارے عیسائی تھے، لیکن یہ کہ جو سائنسی علمیت تھی اس کی بنیاد جو ہے بالکل ارسطو اور کی منطق اور فلسفے کی پورا کا پورا نہیں، لیکن یہ کہ اس کے کئی پہلوؤں کا رد تھی۔ تو ارسطو کو انہوں نے رد کیا، لیکن یہ کہ کیونکہ ارسطو عیسائی علم کلام جو ہے ارسطو کی منطق اور فلسفے پر مبنی تھا، تو اس کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ بلا واسطہ یا بلا واسطہ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت کمزور ہوئی، اور اس کے یعنی افلاطون وغیرہ یا یعنی نیوٹن کو عیسائیت کو کمزور کرنا یا کیپلر عیسائیت کو کمزور کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ کہ بالواسطہ جو ہے وہ عیسائیت کو کمزور کرنے کا سبب ہوئے، اور کیونکہ ان کے پاس جو ہے کوئی امام غزالی جیسی الٹرنیٹو نہیں تھا، تو اس لیے مطلب جس علمیت کو انہوں نے فروغ دیا وہ بھی ایک کافرانہ علمیت پر منتج ہوئی، اور وہ اور پھر مطلب یہ کہ سرمایہ داری جب فروغ ہوئی تو اس میں جو سائنس ہے وہ ایک اس کو بالکل کانٹیکسٹ جو ہے بالکل مختلف ہو گیا۔ تو جب ایسا آئے گا کہ مطلب یہ کہ سائنسی علمیت کا جو سیاق ہے وہ اہم ہے، کیا ڈگر اختیار کرتی وغیرہ۔ اچھا جی، تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ عیسائی اعتقادات کا جواب ارسطو منطق کی فراہم کرتی تھی، لہذا ارسطو کی فکر کی غیر معقولیت کا اثبات عیسائیت کے عقائد اعمال کی نفی تھی۔ 16ویں اور بالخصوص 17ویں صدی اس میں 4 بہت بااثر سائنسدانوں کی فکر کا غلبہ ہوا، ان کو کوپرنیکس، کیپلر، نیوٹن اور گیلیلی شامل ہے۔ اس فکر نے عیسائیت کی تصور تخلیقیت اور تصور کائنات کو مشاہدے کے خلاف حقیقت ثابت کی۔ سائنس کی فتح عیسائیت کی شکست ان معنوں میں تھی کہ عیسائی علم کلام کا دعویٰ تھا کہ عیسائی عقائد و نظریات کو ارسطاطیلی سی معقولیت ثابت کر سکتی ہے۔ ارسطاطیلی معقولیت مراد فلسفہ منطق۔ اب جب سائنس نے فلسفہ منطق کو جھوٹ ثابت کر دیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے عیسائیت کی جو علم کلام ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اور علم کلام کے جو یعنی حاملین تھے وہ یعنی بڑے بڑے علماء تھے، تو ان کا عیسائیت سے یا تو عیسائیت سے ایمان اٹھ گیا، یا عیسائیت کی جو غالب تہذیبی تشریح تھے اس سے ایمان اٹھ گیا۔